أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى يوم الدين۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی اس نشست میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پارہ نمبر 5 اور رکوع نمبر 6 آج کا ہمارا موضوع ہے۔ آئیے بلا تاخیر و تمہید چلتے ہیں آج کے حصۃ التلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ ألم تر، میم کے بعد میم ساکن اور اس کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، لہٰذا میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اسے اظہار شفوی کہا جائے گا۔ تارا، را جو ہے مفتوح ہونے کی وجہ سے اس کو مفخم ادا کیا جائے گا۔ الذین میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، یزعمون واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، انہم نون مشدد ہے وہ نواجب ہوگا، میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اظہار شفوی ہوگا۔ آمنو حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف المدیہ الصغیرہ کا نام دیں گے، واو ساکن ہے ما قبل مضموم ہے واو مدہ ہے، بما انزل الف خالی ہے حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، اور اس الف کے اوپر یہ جو مد ہے یہ الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، محل مد کے بعد یہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے پہلے میں نہیں ہے، اس کو مد منفصل کا نام دیا جائے گا، اور یہ چھوٹی مد ہے جس کو 2 سے 3 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ انزیلا نون ساکن اور زا حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے، یا ساکن ہے ما قبل مفتوح ہے یا لین ہوگا، اور یہاں الف خالی حرکت ہے ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، اور یہ محل مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کا حصہ ہے، لہٰذا یہاں یہ مد منفصل کہلائے گی۔ نون ساکن کے بعد زا حرف اخفا ہے تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے، نون ساکن کے بعد قاف حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے، با ساکن حرف قلقلہ ہے اور اس پر قلقلہ کریں گے، آواز اپنے مخرج پر لگ کر ٹکرا کر واپس پلٹے گی، قاف طا با جیم دال، یہ حروف جہاں قرآن مجید میں ساکن آئیں تو ان پر قلقلہ واجب ہوتا ہے۔ یریدون میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، ان یتحاکموا نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے، اور
یہاں ادغام بالغنہ آئے گا۔ الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، اور یہ محل مد کے بعد یہ حمزہ اگلے کلمہ میں موجود ہے، لہذا یہاں پر یہ مد منفصل کہلائے گی، جس کو 2 سے 3 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ اِلَى الطَّاغُوتِ، طا کو جو ہے یہ مفخم موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا، الف خالی از حرکت ہے ما قبل مفتوح ہے، الف مدہ ہے، غو میں غائن جو ہے یہ بھی مفخم ادا ہوگا، حرف مستعلیہ ہے، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، دال ساکن ہے قلقلہ واجب ہوگا، قاف حرف استعلاء صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے حرف مستعلیہ ہے، موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا، خصہ ضغط قذ یہ حروف مستعلیہ ہیں، قرآن مجید میں جہاں آئے مفخم یعنی موٹے اور پر کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ امیرو میں واو ساکن ہے ما قبل مضموم واو مدہ ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، دراز کریں گے، یہ محل مد کے بعد یہ سبب مد حمزہ اگلے کلمہ میں موجود ہے، لہٰذا اس مد کو مد منفصل کہا جائے گا۔ ان یکفرو میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا موجود ہے، لہٰذا یہاں ادغام بالغنہ ہوگا۔ واو ساکن ہے ما قبل مضموم ہے واو مدہ ہے، اور یہ را کے اوپر چونکہ پیش ہے، را مضموم ہونے کی وجہ سے خود مفخم ہے، پر کر کے پڑھا جائے گا۔ بہی میں ہا کے نیچے یا المدیہ الصغیرہ ہے، یرید الشیطان یہ یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، شیطان میں یا ساکن ما قبل مفتوح یا لین ہے، اور طا یہ صفت استعلاء حرف مستعلیہ ہے، اس کو پر الف المدیہ صغیرہ ہے۔ ان یضل نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا موجود ہے، ادغام بالغنہ ہوگا، بعد صفت استعلاء کی وجہ سے مفخم ادا ہوگا، میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، میم کو ظاہر کر کے ادا کریں گے، اور اس کو ادغام اظہار شفوی کا نام دیا جائے گا، ضاد صفت استعلاء کی وجہ سے مفخم ادا ہوگا، یہ لام کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے، اور یہ لام منون ہے، تنوین کے بعد با حرف اقلاب ہے، اس نون تنوین کو اس چھوٹی میم کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے، دلالم بعید، اور یہ عین یہ یا ساکن ما قبل مقصور الف مدہ ہے، اور یہ دال تنوین تھی، جب ہم اس پر ساکن اس کو کریں گے، سکون کریں گے، وقف کریں گے، تو پھر یہ 2 حرکات میں سے ایک حرکت ادا ہوگی، اب الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے اس کو الف مدہ کر کے ادا کریں گے۔ بقیہ آیات میں تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کر لیتا ہوں، آپ اس پر قوانین خود اپلائی کیجئے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ
إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ الترجمہ کی طرف. یہاں سے آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے اور یہاں ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ اور کچھ گرامر کے قوانین دیکھتے ہیں. آئیے چلتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تارا اعلیٰ آ جو ہے یہ حمزہ استفہام ہے سوال پوچھنے کے لیے. تو ہم نے استفہام کی بحث میں پڑھا تھا کہ حمزہ اور حال اس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے. حمزہ کیا لم تارا نہیں دیکھا الی الذین کیا آپ نے نہیں دیکھا الی طرف الذین جو لوگ یزعمون یا شروع میں آ گیا اور آخر پر واو نون ہے. فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب فعل مضارع. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف ان منافقوں کی طرف جو یزعمون دعویٰ کرتے ہیں انہم بے شک وہ آمنو وہ ایمان لے آئے بما اس چیز پر انزلا جو اتارا گیا الیک اے محبوب آپ کی طرف یعنی قرآن مجید فرقان حمید وما انزلا اور جو اتارا گیا
من قبلکا آپ سے پہلے، یریدونا وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے یہ ہیں، ان یتحاکموا کہ وہ حاکم بنائیں، الی الطاغوت شیطان کی طرف سے، وقد امروا حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے، ان یکفروا کہ وہ انکار کر دیں، بہی اس کے ساتھ، وَيُرِيدُ الشیطان اور شیطان چاہتا ہے، شیطان ارادہ کرتا ہے، ان یضلہم ان کو گمراہ کرنے کا، ضلالا بعیدا وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لائے جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، اور ان آسمانی کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات فیصلے کے لیے شیطان یعنی احکام الہی سے سرکشی پر مبنی قوانین کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کا کھلا انکار کر دیں۔ کس کا؟ یہ جو شیطانی یا شیطان یا سرکشی پر مبنی قوانین تھے، ان کا انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ان کو انکار کریں اور حاکمیت کے لیے، فیصلوں کے لیے تم بارگاہ رسالت میں حاضری دو اور پھر ان فیصلوں کو بصر و چشم قبول کر لو، اور جو سرکشی پر مبنی قوانین ہیں، جو شیطانی قوانین ہیں، ان کو ترک کر دو، ان کو انکار کر دو۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ شیطان کبھی بھی صراط مستقیم پر گامزنی کو پسند نہیں کرتا اور وہ راہ راست سے بھٹکاتا رہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جس وقت کہا جاتا ہے، لَهُمْ ان کے لیے، تَعَالَوْا کہ تم آ جاؤ، پلٹ آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ جو اللہ رب ذوالجلال نے اتارا ہے، إِلَى الرَّسُولِ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو رأیت المنافقین، رأیتا تا تما تم، تا آپ دیکھیں گے، المنافقین منافق لوگوں کو، کہ یسدونا وہ روکتے ہیں، ان کا آپ سے، سدودا گریزاں رہتے ہیں، دور بھاگتے رہتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ جاؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنے سے گریزاں رہتے ہیں، دور بھاگتے رہتے ہیں۔ تو گویا جو ربط رسالت اختیار نہیں کرتا، قرآن اس کو منافقت کا ٹائٹل دے رہا ہے، اور جو گویا صراط مستقیم کا مرکزی نقطہ ربط رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایک اور بات بڑی ایمان افروز اور بڑی کیٹیگوریکلی وضاحت کے ساتھ اللہ نے تصریح کے ساتھ اس آیت کریمہ میں بیان فرما دی کہ رسول سے ربط کا تعلق یہ ہے
کہ قرآن سے اپنا رشتہ استوار کیا جائے۔ رسول کی تعلیمات قرآن سے دور نہیں ہیں۔ ربط بالقرآن ہی ربط بالرسالت کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ جس کا ربط قرآن کے ساتھ نہیں ہے وہ رسول سے واسطہ نہیں جوڑ سکتا۔ جو رسول سے واسطہ اور تعلق نہیں جوڑتا وہ حقیقت میں اللہ سے تعلق نہیں جوڑتا، اور جو اللہ کی راہ سے دور بھٹکا ہوا ہو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا کوئی سرکش اور شیطان نہیں ہو سکتا۔ منافقین کا تعلق اور منافقین کی علامت یہ ہے کہ وہ قرآن اور صاحب قرآن سے دور بھاگتے ہیں۔ قرآن کی سمجھ تبھی آتی ہے جب صاحب قرآن سے تعلق ہو، اور جب قرآن سے پہلے صاحب قرآن سے جڑے ہوئے ہوں پھر قرآن کی سمجھ آتی ہے۔ اور حضور سے زبانی محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد جب قرآن سے بے تعلق ہوں تو وہ دعویٰ محبت کا، وہ دعویٰ نسبت کا فقط زبانی دعویٰ ہے، عمل اور ریالٹی اس میں موجود نہیں ہے۔ اب یہ قوم الا ماشاء اللہ صرف دعووں پر رہ گئی، حقیقت سے بہت دور جا گری ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہدایت پر ہی استقامت نصیب فرمائے۔ فَقَيْفَ پس کیسے، اذا جب جس وقت اصابتہم ان کو پہنچی مصیبت، پھر اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی جب ان کو مصیبت پہنچے گی، بما قدمت اس سبب سے کہ جو انہوں نے آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر جاؤ اے محبوب مقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آتے ہیں، یحلفون حلف کھاتے رہتے ہیں، قسم کھاتے رہتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، ان اردنا اگر ہم نے ارادہ کیا، الا مگر نہیں ہم نے ارادہ کیا، الا مگر احسانا و توفیقا ہم نے صرف بھلائی اور باہمی موافقت کا ہی ارادہ کیا تھا۔ پھر اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی جب اپنی کار ستانیوں کے باعث ان پر کوئی مصیبت آن پڑے گی۔ اب یہاں تک قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ مصائب و آلام صرف ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں، شامت اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، جو ہم سے غلط کام انجام پذیر ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے مصائب و آلام ہم پر گھیرا تنگ کر دیتے ہیں۔ اور جب مصیبت ان منافقوں پر ان کی کارستانیوں کے باعث پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے اے میرے حبیب مکرم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ کہیں کہ ہم تو صرف بھلائی اور باہمی موافقت کا ارادہ کرتے، ہم نے تو کچھ برا نہیں چاہا تھا، ہم تو بھلائی اور موافقت کا ارادہ ہی کرتے۔ یعنی ان کے باطن میں فساد تھا اور ظاہری طور پر وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حاضر ہوئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھلائی اور موافقت کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتے۔ اب قرآن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ اولئک وہی لوگ ہیں، الذین جو یعلم اللہ اللہ رب ذوالجلال خوب جانتا ہے، ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، فعارض عنہم
اے مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والتسلیم، فَأَعْرِضْ پس آپ رخ انور پھیر لیجئے، انہم ان سے، وَعِزْهُمْ اور آپ نصیحت کرتے رہیے، ان کو واز کرتے رہیے، وَقُلْ لَهُمْ اور ان سے فرماتے رہیے، فی انفسہم اس چیز کے بارے میں جو ان کے نفوس میں ہے، قولاً بلیغا ایسی گفتگو جو بہت بلیغ ہو، بہت فصیح ہو۔ فرمایا یہ وہ منافق اور مفسد لوگ ہیں جو اللہ رب ذوالجلال ان کے دلوں کی ہر بات کو خوب جانتا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض برتیں، رخ انور کو پھیر لیجئے، توجہ کو بدل لیجئے اور انہیں نصیحت کرتے رہیے اور ان کے بارے میں مؤثر گفتگو فرماتے رہیے۔ جو منافق ہے، جو مفسد ہے، ان سے توجہ کو بدل لیا جائے، ان سے منہ کو موڑ لیا جائے، ان کی صحبت سے دوری اختیار کی جائے، ہاں مگر ان سے نصیحت اور صراط مستقیم پر اور ان کو اللہ کی راہ کی طرف بلانے سے گریز نہ کیا جائے، ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی طرح کرتے رہنا چاہیے۔ وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا من رسول کسی بھی رسول کو، الا مگر ہاں لیطاع باذن اللہ مگر ہمارا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو بعثت انبیاء علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، تو گویا جو اطاعت رسول انجام نہیں دیتا، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، تو پھر وہ حقیقت میں اللہ رب ذوالجلال کی اس مقصد اور بعثت پیغمبر کو وہ شخص نہیں سمجھتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر وہ اپنی وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ اِذ ظَلَمُوا جس وقت ظلم کر لیا، أَنفُسَهُمْ اپنے نفوس پہ، جاؤک آپ کی بارگاہ میں آ گئے، جاؤ آئے کا اے مصطفیٰ آپ کی طرف، فاستغفر اللہ پھر آپ کے پاس آ کر پس اللہ سے بخشش طلب کی، واستغفر اور پھر بخشش طلب کی، لہم ان کے لیے، الرسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو لوجد اللہ ضرور پائیں گے وہ اللہ رب ذوالجلال کو تواب الرحیم بہت توبہ قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ اور وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا، نہایت مہربان پاتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں، وہاں اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور اللہ کی جانب سے رجوع کی کیفیات وہاں ان کا نزول ہوتا ہے۔ اب بندے نے
بخشش تو طلب کرنی ہے اپنے لیے، اور اللہ ہر مقام پر سنتا ہے، مگر یہاں کیٹاگوریکلی کہا جاؤ مصطفیٰ وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بارگاہ جہاں قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوا ہے، وہ عظیم ہستی جس پر اللہ نے اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اور قیامت تک جس پر رحمت اترتی ہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہوتی ہے۔ حضور تو خود اللہ کی سراپا رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، تو جو حضور کی بارگاہ میں نہیں جاتا وہ رحمت الہی سے کیسے حصہ حاصل کر سکتا ہے؟ جس کو رسول کی رحمت سے حصہ چاہیے اس کو بارگاہ رسالت میں آنا پڑے گا۔ بارگاہ رسالت میں آنے کا مطلب رسول سے تعلق جوڑنا ہے، آقا کریم کی محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی فنا ہو جانا ہے۔ جو ظلم کر کے اپنی جانوں پر بخشش طلب کرنا چاہتا ہو، جو اللہ کی رحمت کا خواستگار ہو، تو اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ جب تک رسول کی بارگاہ میں نہیں آئیں گے تب تک اللہ سے بخشش کا سرٹیفکیٹ میسر نہیں آتا۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھٹکارا ممکن نہیں ہے جب تک رسول کی شفاعت میسر نہ ہو جائے۔ آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کی شفاعت ہی نجات کا سبب بنے گی۔ محسن نقوی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ بخشش کا پروانہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو کی طرف، ابرو کے اشارے سے ہی میسر آ جانی۔ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ بس پھر اللہ سے معافی چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق استوار کر لیجئے، حضور سے اپنا رشتہ جوڑ لیجئے۔ جو رسول سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، جو آقا کریم سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، بس پھر اسی تعلق اور اسی رشتے کی بنا پر، اسی حضور سے ربط کی بنا پر اللہ سے بخشش کا پروانہ ملتا ہے، مولا کی رحمت اسے میسر آتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا لاڈلا اور چہیتا محب تھا، جس کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ظاہری حیات مقدسہ میں زیارت کا موقع میسر نہ ہوا۔ توبہ اور استغفار کی نیت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول دنیا میں موجود نہیں رہے، اور وہ وصال فرما چکے ہیں، پردہ کر چکے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ اب وہ اس دنیا سے وصال کر چکے ہیں، اور روضہ انور کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں اب آرام فرما رہے ہیں، تو وہ شخص وہاں پر جاتا ہے اور زارو قطار روتا ہے، اللہ کے حضور عرض کرتا ہے میں تو اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ رسول پاک کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور بخشش طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور اب جب میری باری آئی تو اب آپ پردہ فرما چکے، اب آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔
بس اسی بیچارگی میں، اسی ایک کیفیت ایک ایسی طاری ہوئی کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، بس اسی غم کی کیفیت میں آنکھ لگ جاتی ہے اور خواب میں بشارت یہ ملتی ہے کہ تم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے ہو۔ بس اسی حاضری کے توسل سے اور رسول سے شفاعت کے طلب کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ سو اب کوئی اگر یہ کہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پس وصال سفارش اور شفاعت کیسے کروائی جا سکتی ہے، تو قرآن بھائی تینوں زمانوں پر محیط ہے۔ تو جب ظاہری حیات تھی تب بھی رسول کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کیا جاتا تھا، اور اب بعد از وصال بھی جو روضہ انور پر حاضری دے کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، وہ تو اللہ کی رحمت، وہ تو سراپا ہے ہی اللہ کی رحمت۔ جب وہی وہاں کوئی شخص ان کی بارگاہ سے جا کر مانگتا ہے تو وہ خالی نہیں پلٹتا۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا۔ یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اس دربار گوہر بار سے تو کوئی شخص خالی واپس نہیں پلٹتا۔ اللہ رب ذوالجلال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پورے 16 لوگ میرے سمیت کلاس میں حاضر تھے، بیٹا ایک بندہ ان کی حاضری لے لے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ بقیہ اس رکوع کی آیات ہم کل تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔